آیت جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی سورہ توبہ کی آیت ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، خدا کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آیت میں نے آپ کے سامنے کیوں تلاوت کی؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اور دوسری وہ ذات والا صفات، ذات بابرکت کہ جس کے انوار کی تجلی خود امام صادق ہیں، یعنی مکے میں کفار نے جس ہستی کو صادق اور امین کا لقب دیا ہو، اور ہماری ائمہ معصومین کو صادقین کہا جاتا ہے، اور امام باقر امام جعفر صادق کو صادقین کا لقب دیا گیا. 17 ربیع الاول کی تاریخ کی مناسبت سے رسالت مآب اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو صادقین کا میلاد بھی کہا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ توبہ کی. پروردگار کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں، تقوی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہیں سے اس آیت کے ساتھ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب تک تقوی کا حکم باقی ہے، جب تک صاحبان ایمان باقی ہیں، اور جب تک آپ پر تقوی کی ذمہ داری باقی ہے، جب تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو بچائیے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ صادقین کو ڈھونڈتے رہیے، اور جب صادقین دکھتے رہیں تو ان کے ساتھ جڑتے رہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان لانے کے باوجود بھی، تقوی کے باوجود یہ کہے کہ میں 2 مرحلوں پر عمل کر چکا ہوں، توحید ہے، اور دوسرا مرحلہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کروں، تو بات نہیں بنے گی، کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جائیے. کس مقام پر صادقین کے ساتھ ہو جائیے؟ زندگی کے کس زاویے میں آپ صادقین کے ساتھ ہو جائیے؟ ہر زاویے کے ساتھ آپ صادقین کے ساتھ جڑ جائیے. آپ کی عبادت صادقین کے ساتھ جڑے، آپ کا سونا صادقین کے ساتھ جڑے، آپ کا جاگنا صادقین کے ساتھ جڑے، آپ کا حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، آپ کی نگاہوں کا انداز، آپ کی گفتگو کا انداز، ہر زندگی کا پہلو صادقین کے ساتھ جڑے. مولانا یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ جب خدا کہہ رہا ہے بغیر کسی قید و شرط کے، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ ساتھ میں. پروردگار ہمارا جی چاہتا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے تیری یاد میں محو ہو جائیں. خدا کہے گا صادقین کیا کرتے ہیں دیکھو، اور دیکھا چھوڑ صادقین کو، ہمیں اچھا لگتا ہے. خدا کہے تمہیں اچھا لگتا ہے، چلو ہم کہہ رہے ہیں صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں ہمیں ہی اچھا لگتا. اور دیکھا ہمیں نماز میں وضو کرنا ویسے اچھا لگتا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں سر دھو لیں اپنا. پروردگار کہ دیکھو صادقین کیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صادقین کو ڈھونڈنا پڑے گا اور صادقین کو دیکھنا پڑے گا. تو اب یہاں سے میں آپ کی ایک مسئلے کا حل کروں کہ جو مجالس میں، میلاد میں فضائل کا سلسلہ ہے، یہ صادقین کو ڈھونڈنے کے بعد ان کے زندگی کے پہلوؤں پر گفتگو ہے کہ قیامت میں کوئی صاحب ایمان یہ نہ کہہ دے پروردگار ہم کو یہ پہلو بھی پتہ چل جاتا صاحبان صدق کا، صادقین کا، تو ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیوں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا؟ کیونکہ مولانا ایمان نہیں لائیں گے تو مسئلہ بڑا بگڑ جائے گا. اچھا ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. مختلف حوالوں سے ایمان کی ضد شرک کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ایمان کی ضد کفر کو بھی کہہ سکتے ہیں، ایمان کی ضد نفاق کو بھی. لیکن بہرحال قرآن مجید میں جو کہا گیا ایمان کے مقابلے میں نفاق کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، تو کو صاحبان ایمان بنو، تم لوگ ایمان لا چکے ہو. اس کا مطلب ہے سورہ منافقین کی پہلی آیت کی زد سے ہم اور آپ باہر آ چکے ہیں. سورہ منافقین کی پہلی آیت کیا ہے؟ اے نبی دیکھو اذا جاءک المنافقون وقالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافقین تمہارے پاس آئے اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو خدا نے جھٹ فوراً کہا اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں کہ خدا جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں ہمارے، لیکن خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. پرابلم کہاں پر ہے؟ مسئلہ کہاں پر ہے؟ یہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو خدا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. منافق کا مسئلہ کیا کہ دل میں نفاق ہے. خدا کہہ رہے دل کو کھنگالو اپنی اچھی طرح سے، زبان سے ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا دل چاہیے. اور فرمایا آپ نے اس بات پہ. تو اس کا مطلب یہ کہ توحید صرف زبان سے نام لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ صادقین کے ساتھ اس طرح سے مت ہو جائیے کہ جب بھی کوئی صادق یا صادقین دکھے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، ہاں جہاں آپ بیٹھے ہم بھی بیٹھ جائیں، بلکہ دل میں بھی آپ کے ہمراہی ہو. سرکار دیکھیے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے کام چل جاتا تو خدا یہ نہ کہتا ہے جھوٹے ہیں. کیوں کہہ رہا ہے؟ بول تو رہے ہیں، کہہ تو رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. خدا کہہ رہا ہے دل میں تم اللہ کا رسول مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ آپ صادقین کے ساتھ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سیکھ لیجئے، بلکہ آپ کے جذبات بھی صادقین کے جذبات اور احساسات کے ساتھ ہوں. مولانا جذبات اور احساسات کی آپ نے بات کی، ایموشنز کی بات کی.
تو یہ صادقین انسان ہے کہ فرشتے؟ یہ صادقین انسان ہے. تبھی تو خدا کہہ رہا ہے ساتھ ہو جاؤ. جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل کو آپ نہ دیکھ سکتے نہ میں. جب دیکھ ہی نہیں پائیں گے تو ساتھ کیسے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان صادقین کو انسانی سانچے کے زمرے میں ہونا چاہیے، تبھی تو آپ ساتھ ہوں گے. مولانا دیکھیے، عقل و شعور عبادت تک تو ٹھیک ہے، لیکن جذبات، احساسات، یہ انسان ہے، آپ نے خود کہا فرشتے نہیں ہیں. تو جذبات میں کبھی کبھی انسان بہک بھی جاتا ہے. تو یہ صادقین جذبات میں بہکیں گے تو نہیں. خدا بغیر کسی قید و شرط کے جب فرما رہا ہے، اس کا مطلب ہے چاہیے جذبات میں ہوں، احساسات میں ہوں، جنگ میں ہوں، امن میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کسی بھی مقام پر ہوں، آپ کو ان کے ساتھ جڑنا ہے. آپ کے دل میں ان کے احساسات کی طرح کے احساسات ہوں، آپ کے دل میں ان کے جذبات کی طرح کے احساسات ہوں. اور اگلا جملہ کہوں اس کے بعد روایت پڑھوں گا، آپ کے دل میں ان کے علاوہ کوئی نہ ہو. مولانا پھر خدا کہاں جائے گا جب خدا قرآن میں فرما رہا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ؟ خدا نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. مولانا دل ایک ہے، ایک کو رکھیں صادقین کے لیے، دوسرے کو رکھیں توحید کے لیے. سرکار وہ خدا جو آپ سے کہہ رہا ہے ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، یہ ایمان کا مرکز کہاں پر ہوگا؟ دل. تقوی کا مرکز کہاں پر ہے؟ دل. دل میں تب جب تک تقوی نہ ہوگا، عمل سے تقوی ظاہر نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اسی دل میں صادقین کے ساتھ جڑنا ہے. پروردگار تم نے خود کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. خدا نے آج تک کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. تو دو دل نہیں ہے، خدا کی محبت صادقین کے ساتھ کیسے جڑ جائیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو نعوذ باللہ یہ آیت درست نہیں ہے، چونکہ ہو نہیں سکتا، یہ آیت درست ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے خدا پر ایمان رکھتے ہو اسی طرح سے صادقین پر ایمان رکھو، اسی طرح سے صادقین کے ساتھ جڑو. اب یہاں تک یہ بات آ گئی. اب ایک سلسلہ ہے، وہ یہ کہ اب میں نے شروع میں کہا کہ اب آپ صادقین کو ڈھونڈیے اور ان کے ساتھ جڑیے. وہ نا ڈھونڈ چکے، اب جڑنے کا یہ عمل مسلسل چلتا رہے گا. اب جو جڑنے کا یہ عمل مسلسل چلے گا صادقین کے ساتھ، تو اس میں اب معصومین کی ذمہ داری یہ ہے، رسالت مآب کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو صادقین کا سلسلہ بھی بتائیں، صادقین کی صفات بھی بتائیں، صادقین کی خصوصیات بھی بتائیں. تو یہ وہ سلسلہ، یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی کہ رسالت مآب کی اور قرآن کی ذمہ داری ہے، خدا کا لطف اور کرم ہے، اور خدا کو چاہیے کہ صادقین کی خصوصیات بھی بتائے، صادقین کی شکل و شمائل بھی بتائے، صادقین کی سنت بھی بتائے، صادقین کو پہچاننے کا طریقہ بھی بتائے. بھائی خداوند تبارک و تعالیٰ جب تو فرما رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، جڑ جاؤ صادقین کے ساتھ، تو صادقین کی خصوصیات پتہ ہوں، صادقین کا بایو ڈیٹا پتہ ہو، صادقین کی تمام خصوصیات پتہ ہوں، تاکہ ہم صادقین کے ساتھ جڑ سکیں. یہاں تک آپ کی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سرکار یہ مجلس میں فضائل اسی کا تسلسل ہے. نہ کہا کیجئے فضائل کب تک، غدیر میں فضائل، مجلس میں فضائل. اگر فضائل کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اگلی نسل کے ذہن میں صادقین کی تصویر دھندلی ہو جائے گی. وہ نا تقویٰ تو ہے، ایمان والے تو ہیں، سبقہ سرکار آپ خدا سے زیادہ مسلمان مت بنیے، خدا سے زیادہ آگے مت بڑھیے. خدا فرما رہا ہے کہ تقویٰ بھی اختیار کرو. ایمان تو لا چکے ہو، ایمان اور تقویٰ اس وقت تک نامکمل رہے گا جب تک صادقین کے ساتھ نہیں جڑیں گے. خدا کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ صادقین کے ساتھ. تو یہ مسلسل جو فضائل بتائے جاتے ہیں یہ اسی وجہ سے کہ اگلی نسل کے ذہن میں دھندلی تصویر نہ ہو جائے، بالکل واضح تصویر رہے. کتنی واضح، اب تصویر کی وضاحت کی، جب واضح روشن تصویر ہو، کتنی روشنی ہو اس تصویر میں، کتنی واضح ہو. اگر انسانی عقل کی بنیاد پہ آپ صادقین کے بارے میں گفتگو کریں گے تو کسی کام کی نہیں ہے. مرثیہ سوز سلام قصیدہ جب تک حدیثوں سے اپنے آپ کو نہ جوڑے آپ کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا. کتنی واضح ہو تصویر صادقین کے سلسلے میں. دیکھیے سوال سمجھ میں آ گیا، کتنی واضح ہونی چاہیے تصویر صادقین کی آپ کے ذہنوں میں. تو اس کی بنیاد جہل ہو کہ علم ہونا. علم آئے گا کہاں سے؟ میں آپ کی خدمت میں بات بتاؤں. جناب امیر کی جتنی بھی صفات ہیں جو ہم کو پتہ لگ سکی، اس کی بازگشت اگر آپ دیکھیے تو ساری کی ساری بازگشت علم، معرفت اور ایمان پر ہے. یعنی تمام کی تمام صفات ایسی ہیں. علم اس مقام پر ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، ایمان وہاں پر ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو کہنا غلط ہے، کل ایمان خود ہے، تو اب میں کیا کہوں کہاں تک پہنچیں گے. لہذا رسالت مآب سے جو خدا نے کہا قل رب زدنی علما، حبیب کہتے رہو کہ پروردگار میرے وجود کو
وسعت عطا کر علم کے لحاظ سے. ترجمہ دقیق و باریک یہ ہے, میرے علم میں اضافہ کر نہیں ہے, میرے وجود کو وسعت عطا کر علم کے لحاظ سے. نبی کریم کو جو پہلا تحفہ ڈاکومنٹڈ ملا, اب کتنے تحفے ملے خدا سے یہ تو اللہ جانے یا جناب امیر جانے, ہم کو جو دکھتا ہے نہج البلاغہ میں زبان مبارک ہے جناب امیر سے. جب جناب امیر نے رسول خدا کے بارے میں گفتگو کی تو وہاں پر بھی تمام کی تمام بنیاد علم ٹھہری. کیا فرمایا تھا رسول خدا نے جناب امیر کے بارے میں؟ انک تری ما اری وتسمع ما اسمع, یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو, جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. یعنی علم جناب امیر اس مرحلے پر رسول خدا کی تبعیت کی برکت سے پہنچا کہ جو رسالت مآب دیکھیں وہ علی دیکھیں, جو رسالت مآب سنیں وہ علی سنیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرحلہ علم تک پہنچائیے اپنے آپ کو. مرحلہ علم کہاں پر ہے؟ یا قرآن میں ہے یا حدیثوں میں. لہذا علم کے ذریعے ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو یہ جو مجلسوں میں اور میلاد میں, قصیدوں میں جناب امیر کے ائمہ کے فضائل حدیثوں سے لے کر بیان کیے جاتے ہیں, یہ اس وجہ سے کہ تصویر اتنی واضح ہو کہ وہ تصویر دکھائی جائے جو علم میں رسالت کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. میں مثال دیتا ہوں آپ کو ایک. ہمارے یہاں پاکستان میں دریا سندھ بہتا ہے اور ہندوستان میں گنگا جمنا, یہ جہاں سے نکلتے ہیں, جہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں وہاں جا کر دیکھیے آپ سرکار, وہ ایک بوتل اگر آپ کو پانی کی مل جائے تو شاید ہزاروں روپے کی ہو. لیکن یہی گنگا جمنا دریا سندھ جب میدانی علاقے میں آتے ہیں اور سمندر میں گرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ بوتل اٹھا کے پی نہیں سکتے. کتنی زحمت کرنی پڑے گی آپ کو کہ ہمالیہ کے اور پہاڑوں کے دامن میں سے جو یہ بہترین قیمتی پانی, ایک بوتل اس کی ہزاروں روپے کی آپ کو پڑے اگر بکنے لگے. تو یہ جو امپیورٹیز, کنٹیمنیشن, آلودگی, جراثیم, غلاظتیں شامل ہوتی ہیں, کس وجہ سے شامل ہوتی ہیں؟ سوال کر رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی اپنی رسومات ہیں. اب بنارس میں کوئی اور وجہ ہے آلودہ ہونے کی, ہے کہ نہیں ہے؟ فرض کیجئے کہ یو پی میں ایک جگہ وہاں چمڑے کا کام ہوتا ہے, وہ سارے چمڑے کی جو ٹینڈریز ہیں وہ پھینک رہے ہیں اپنے ایسڈ, سارے کیمیکلز, آلودہ ہو گیا. ہمارے یہاں دریا سندھ میں وہاں پر ذرا مسئلہ بعض وجوہات کی بنا پر ذرا مختلف ہے. اب میں وہ وجہ نہیں بتاؤں گا, ہر شخص بہرحال اپنے مذہب کے حساب سے چلتا ہے. تو ہے کہ نہیں, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ جہاں سے نکلتے ہیں نا پہاڑ کے دامن سے, گنگا جمنا اور دریا سندھ, وہاں سے لے کر بے آف بنگال میں جو گرتا ہے ہمارے یہاں عربین سی میں, سوائے انسان کی حرکتوں کے کوئی اور چیز آلودہ نہیں کرتی اس کو. میاں فضائل سے انسانی سوچ کو نکالیے, صادق آل محمد تک پہنچیے, اپنے ہاضمے کو خالص کھانا کھانے کی عادت ڈالیے. نوجوان بچے ہی بیٹھے, میں ایک لفظ کہوں, ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں میرا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اگر باغ سے, کھیت سے, باغ سے, آم کا باغ, امرود کا باغ, فالسے کا باغ, گنتے رہیے آپ, کھجور کا نخلستان, وہاں سے اگر پھل سیدھا آپ کے گھر پہ آ رہا ہے تو یہ پھل ہے. وہاں سے فیکٹری میں جا کر آپ تک آ رہا ہے تو پھل کے ساتھ کیمیکل بھی ہے. خدا نے آپ کے معدے کو بنایا ہے پھل کو ہضم کرنے کے لیے, یہ کیمیکل ہضم نہیں کر سکتا. ہم تو کھا رہے ہیں کیمیکل, تو دیکھ لیجیے گا ذرا کچھ سالوں بعد حالت کیا ہوگی نظام ہضم کی. کھانا دال چاول غلہ اناج جو گیہوں گندم باجرہ بھٹا اگر کھیت سے سیدھا آپ کے گھر آ رہا ہے تو یہ کھانا ہے. اگر جا رہے ڈبے میں پیک ہو کے آ رہا ہے تو کھانا نہیں ہے, یہ کیمیکل ہے. تو کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ بدن پر اثرات واضح ہوں گے. اب میں اس کے اندر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, خواہ مخواہ, نہ میرا شعبہ ہے نہ مجھے اتنی معلومات ہے کہ زبردستی روپ جھاڑوں آپ کے سامنے, آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے. تو اگر صادق آل محمد نے جو فرمایا ہے, جو ارشاد مآب نے فرمایا ہے, جب وہ نجس ذہنوں کے کارخانوں سے ہو کر آئے گا تو یہ کام کافی نہیں ہے کہنا کہ یہ تو حدیث ہے. کس حد تک آپ نے طہارت کو باقی رکھا ہے؟ طہارت کو دیکھنا ہے تو جا کر براہ راست دیکھیے, طہارت کو جا کر دیکھنا ہے تو مرحوم مجلسی کو دیکھیے, شیخ صدوق کو دیکھیے, جناب شیخ توسی کو دیکھیے, علامہ ہلی کو دیکھیے, مستند علماء نے جو تشریحات بیان کی ان کو دیکھیے. مولانا آپ نے جو گنگا کی مثال دی ہے دریا سنگھ, تو بوتل میں تو آپ بھی لے کے گئے اپنے ساتھ بوتل یا بوٹل شیشی, تو صاحب یہ دیکھیے کہ شیشی کتنی پاک و پاکیزہ تھی, اصول کافی میں کتنی طہارت ہے, بہار الانوار میں کتنی طہارت ہے, امالی صدوق میں کتنی طہارت ہے, امالی شیخ توسی میں کتنی طہارت ہے, علامہ ہلی نے کیا کارنامہ انجام دیا, سید رضی سید مرتضیٰ نے کیا کیا, شیخ مفید نے کیا کیا, جناب شیخ کلینی نے کیا کیا. تو یہ وہ شیشیاں ہیں کہ جن تک آپ کو پہنچنا ہے. غور فرمایا آپ نے. اب تسلسل ہے فضائل کا ہمارے یہاں کہ تصویر دھندلی نہ ہو. بچے سنیں, اور وہ مانا یہ خیبر خندق, اچھا یہ میں تقریر کر کیوں رہا ہوں اس موضوع پہ اس طرح سے, کیونکہ 2 سوا 2 مہینے آپ نے سب کچھ سنا ہوگا, فزیکل جا کر ایبسنس پریزنس ہوئی ہوگی آپ کی,
اپنی ہارڈ کاپیز کی لے کے گئے ہوں گے آپ مجلسوں میں, آن لائن سنی ہوں گی. جو سننا ہے سنیے سرکار, فلٹر لگائیے صادق آل محمد کا. خود توجہ کیجئے. سیدی شہداء کا ذکر 2 مہینے 8 دن آپ نے سنا. بچوں سے بنیادی سوال کیا جائے عقائد کلام کا, بچوں کو نہیں پتا اگر, تو یہ 2 مہینے 8 دن اس نے کیا کیا ہے؟ یا تو لوگوں نے اپنا اپنا پتارا بچھایا تھا, یا یہ بچہ غور سے نہیں سن رہا تھا, یا متکلم گویندہ اسپیکر اوریٹر کی خرابی تھی, یا سماعت کی خرابی تھی. مجھے اس سے غرض نہیں ہے اس پہ. ابھی میں ہمیشہ کہا ہے میں نے جا کر کہ آپ جب محرم ختم ہوتا ہے سید الشہداء کی زیارات کا مطالعہ کیجئے. دیکھیے چھٹے امام نے, 5ویں امام نے, رسالت مآب نے, حضرت رضا نے کہاں پر سید الشہداء کو جا کر رکھا ہے. اور یہ کہنا غلط ہے رکھا ہے, بلکہ اپنے جد بزرگوار کی خصوصیات کو بیان کیا ہے. کوئی صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا مہنگا پانی پی لیا. سمجھ میں نہیں آیا کہ دکاندار نے اتنا مہنگا زیادہ پیسے کیوں لیے. کیا خیر جلدی میں تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے پانی پیا جب وہ کہتے ہیں, تو جب حلق سے ہوتا ہوا میدے میں گیا تو پوری بوتل پی لی. میں نے, مجھے احساس فرحت کا ہوا, تازگی کا ہوا, میدے میں بھاری پن کا احساس نہیں ہوا. کہ عجیب پانی پی, ہمیشہ پانی پیتا لگتا ہے میدے میں کوئی چیز گئی ہے, پیاس بھی بجھی ہے, فرحت کا احساس بھی ہوا ہے, میدے پہ بوجھ بھی نہیں آیا. یہ دنیاوی پانی کی بات. علوم آل محمد تک جائیں گے, پیاس بھی بجھے گی, روح میں بھاری پن کا احساس بھی نہیں ہوگا, ہر لمحہ ہر لحظہ تازگی کا احساس ہوگا. مولانا آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے, سوچ سکتا ہے مولانا کیا بات کر رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں. ہاتھ کنگن کو عرض سے, گھر میں مفاتی ہے, جا کر سید الشہداء کی کوئی سی بھی زیارت پڑھیے. زیارت غدیریہ جو آپ کے اور ہمارے مظلوم ترین آئمہ ہیں کچھ ہمارے, جن کا حق واقعا, ویسے تو ہم کسی امام کا حق ادا نہیں کر سکتے, لیکن امام 10ویں امام حضرت ابو الحسن امام ہادی علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام, اب جا کر دیکھیے اپنی جد بزرگوار جناب امیر کے بارے میں کیسے گفتگو فرمائیے. دیکھیے جا کر. بڑا ظلم ہے کہ ہم کو یتیمی کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم یتیم ہیں. ہمارے پاس یہی کلمات, جواہریز کلمات ائمہ کے ہیں, جس کو ہم کو دیکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. خود پڑھیے جا کر دیکھیے. میں پھر وہ جملہ کہہ دوں, پھر حدیث کی طرف آؤں جو میں لے کے آیا ہوں. خدا نے بخدا آپ کو ہم جیسے مولویوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا امامت کو سمجھنے کے سلسلے میں. اس کو سمجھیے. زبردستی اپنے آپ کو ان کا محتاج مت بنائیے کہ جن کا محتاج خدا نے آپ کو نہیں کیا. میں نے امامت پر درس, مجھ سے پہلے امامت پر درس حضرت امام ہادی دے کے جا چکے ہیں. نہر کا, کوثر کا پانی ہے آپ کے پاس مفاتی میں, ذات جامع کبیرہ. امام ہادی کی زیارت غدیریہ پڑھیے جناب امیر کے بارے میں جا کر. چھلنی لگانا سیکھیے کہ جو ممبر سے آپ کو گفتگو بتائی جاتی ہے, چھلنی لگائیے. کس کی چھلنی؟ علوم اہل بیت کی چھلنی.